بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، اعلانیہ تبلیغ کرنا، اعلانیہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کے مجموعوں میں نکلنا، اور پھر لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل اپنی قوم کے بارے میں فکر مند رہنا۔ چنانچہ ابتدائی طور پر جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو اس وقت حکم نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اعلان تبلیغ کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اپنے اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے دوست احباب، اپنے قریبی رشتہ دار جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جن میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ ایسے ہی آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی باندی آزاد کردہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 خوش نصیب ہیں جو اسلام کی اعلانیہ طور پر دعوت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈرائیے، آخرت کے بارے میں آگاہ کریے کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کے مناظر ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، اپنے رشتہ داروں کو اعلان تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا جب حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں جا کر لوگوں کو پکارا، مختلف قبیلوں کے نام لے کر، یا قبیلۃ فلان، یا قبیلۃ فلان، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عدی، مختلف قبیلوں کے نام لیے تو سارے قبیلے والے ایک ایک دو دو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جمع ہو گئے، حتیٰ کہ جو آدمی نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ پر کسی آدمی کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کوئی خاص کام ہوگا۔ جب تمام قبیلہ کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف، کیونکہ سامنے لوگ کھڑے تھے، لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک دشمن ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل، آپ کی بات، آپ صادق امین ہیں اور آپ کو ہم نے مختلف جگہوں پر آزمایا ہے، آپ سچ ہی بولتے ہیں، اگر آپ ہمیں اس لشکر کے بارے میں ڈرا رہے ہیں جو اچانک ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ہم بالکل آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات بالکل سچی اور پکی ہوگی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں تم سب کو آنے والے دن یعنی آخرت کے بارے میں ڈرانے والا ہوں، سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سننی تھی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ ابو لہب آگے بڑھا، کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دینے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو اللہ رب العزت قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر محبت اور شفقت تھی، ادھر ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹیں، اللہ نے پوری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں، اس کے لیے یہ ہلاکتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر گئے،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا اے علی 1 صاع گندم لو، آٹا گوندو اور بکری کا کچھ گوشت لو، اس کی ران لو، اسے بھونو اور دودھ کا ایک پیالہ منگواؤ اور میری قوم کے لوگوں کو جمع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں قوم کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ وہ 40 کے قریب تھے، جس میں آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی چاچے تھے اور قوم کے باقی لوگ تھے، 40 کے قریب لوگ۔ جب وہ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کرنے کا کہا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کو بھی بیان کر رہے ہیں، تعجب فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ کھانا جو قوم کو جمع کر کے کھلانا چاہتے تھے وہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، یعنی اتنا تھوڑا کھانا تھا کہ وہ ایک آدمی ہی کھا سکتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم معجزہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا کھانا پورے 40 آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، وہ کم نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں پلاؤ، یعنی دودھ ان کے سامنے پیش کرو۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اتنا دودھ نہیں تھا کہ سب کو پورا آ جاتا، ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن ساری قوم نے دودھ پیا، تمام سیر ہو کر پیے گئے لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی دیکھا اور آپ کی یہ کرامت اور برکت بھی دیکھی۔ تمام چیزیں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے مخاطب ہونے لگے تو قوم بغیر بات سنے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا، کہنے لگا کہ آپ کے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیا، بات سنے بغیر اٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ دعوت کی، پھر قوم کھائے پیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، قوم پھر ویسے ہی اعراض کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے، میری قوم خدا کی قسم جیسا کلام اور جو خیریں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، قریش میں سے کسی آدمی نے اتنی خیریں اپنی قوم کے سامنے اس سے بہتر نہیں رکھی جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی خیریں اور بلائیاں ملتی ہوں۔ قوم کو یہ بات کہی، قوم پھر اٹھ کر چلی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے، کھانے کھلاتے اور انہیں دعوت دیتے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا درس ہے۔ پہلا درس تو یہ ہوا کہ جب آدمی کہیں پر دعوت دے، کسی کو دین کی طرف بلائے، کسی کو نیکی کی طرف راغب کرے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ باپ ہے اولاد سے، بیوی سے، بیٹیوں سے، بیٹا ہے بہنوں سے، ماں سے، باپ سے، چاچوں سے، ماموں سے، خالاؤں سے، پھپھیوں سے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو نیکی کی دعوت دے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو نیکی کی طرف بلائے۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، پوری امت کو لیے سبق تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جب بھی نیکی کی بات کریں تو اپنے گھر والوں کو ضرور کریں، گھر والوں کو ضرور متوجہ کریں۔ ایک تو اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی، مسلمانوں کی آخرت کے حوالے سے فکر کرے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے ہر فکر مند ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار نہیں، اس کے پاس کوئی اچھا بزنس نہیں، ایسے ہی ہر مسلمان کی آخرت اور قبر کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی قبر روشن کرنے والے اعمال نہیں، آخرت میں کام آنے والے اعمال نہیں۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ مؤثر ہمیں نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کو کھانا کھلا رہے، لوگوں کا اکرام کر رہے، لوگوں کو دسترخوان پر بٹھا رہے۔ یعنی جب آپ کسی کو بات بتانا چاہتے ہیں، جب آپ کسی کے دل میں بات اتارنا چاہتے ہیں،
جب آپ نیکی کی بات کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا اکرام کریں، اسے کچھ کھلائیں پلائیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے دسترخوان پر لوگوں کو جوڑیں۔ جتنی محبت آپ کھلا پلا کر دے سکتے ہیں اور جتنا فائدہ آپ کے اس کھلانے پلانے سے ہوگا وہ آپ کی باتوں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کی دعوت دینے کا بہت اہم اصول یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے، اپنے پاس لوگوں کو بٹھائیں اور کھانا کھلائیں، اور پھر اس کے بعد دین کی بات پیش کریں، تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی، لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت بھی بڑھے گی، اور لوگ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔